بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، فارسی کی پہلی کتاب، اس سے پہلے ہم نے کچھ اسباق میں گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسماء اشارہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہوتا ہے بچوں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز یا کسی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ چیز، یہ کتاب، تو کتاب کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں لفظ یہ بول کر۔ وہ پیڑ، تو پیڑ کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ بول کر۔ تو اردو زبان میں یہ کوئی قریب میں چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ، دور کوئی چیز ہے، کوئی شخص دور ہے تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ، لفظ وہ کی طرح ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں۔ تو اردو میں لفظ یہ اور وہ، یہ سب اس میں اشارہ ہیں۔ اور اس میں اشارہ تو وہ لفظ ہو گیا جس کے ذریعے سے ہم نے اشارہ کیا، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ مشار الیہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ ذات جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ایسے ہی فارسی زبان میں بھی اسماء اشارہ ہوتے ہیں، بلکہ ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہوتا ہے جیسے دس، پاس والا، اگر کوئی پاس والی کوئی چیز ہے، پاس میں چیز ہے، پاس میں کوئی شخص ہے تو کہتے ہیں دس، اٹ بولتے ہیں نا۔ اور دور ہے تو دیٹ۔ تو یہ بھی انگلش میں اس میں اشارہ ہے۔ ایسے ہی فارسی زبان میں بھی اس میں اشارہ ہے۔ دور اگر کوئی چیز ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فارسی زبان میں آتا ہے آ۔ کیا آتا ہے؟ آ۔ اور پاس میں کوئی چیز ہے یا پاس میں کوئی شخص ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ آتا ہے این۔ کیا ہے؟ این۔ تو یہ دو لفظ ہیں، آ، دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا وہ جگہ، وہ جگہ، تو ہم اس کے لیے کیا فارسی بنائیں گے؟ آ جا۔ آ کا معنی وہ، جا کا معنی جگہ، وہ جگہ۔ یہ کپڑا، تو اس کے لیے فارسی ہم کیا بنائیں گے؟ یہ کے لیے این لے آئیے اور کپڑا کے لیے لفظ جامہ لے آئیے، تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ کپڑا این جامہ، این جامہ، یہ کپڑا۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا نا کہ قریب میں کوئی چیز ہے تو اس کے لیے اگر اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو لفظ این لے کر آئیں گے، اس میں اشارہ این لے کر آئیں گے، اور دور کوئی چیز ہے تو اس کی طرف اشارہ کریں گے تو کیا لے کر آئیں گے؟ آ، ہے نا۔ اب ان مثالوں میں ہم نے کہا آ جا، وہ جگہ، کس کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں؟ جگہ کی طرف۔ تو جا اس مثال میں آ اس میں اشارہ ہے اور جا یہ مشار الیہ ہے۔ ایسے ہم نے کہا این جامہ، یہ کپڑا، تو اس مثال میں بھی این یہ اس میں اشارہ ہے اور جامہ یہ مشار الیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ تو آج کے سبق میں اسماء اشارہ اور مشار الیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اسماء اشارہ آ اور ای ہیں۔ جیسے مثالیں دے رہے ہیں، آ جا وہ جگہ، این جامہ یہ کپڑا، آ اسپِ چابک وہ ہوشیار گھوڑا۔ ایک بات یاد رہے بچوں، ہر زبان میں اس میں اشارہ پہلے ہوتا ہے اور مشار الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو آ اسپِ چابک میں آ اس میں اشارہ ہے اور اسپِ چابک یہ مشار الیہ ہے۔ اسپ موصوف بھی ہے اور چابک اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مشار الیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسپِ چابک وہ ہوشیار گھوڑا،
این برادر من, یہ میرا بھائی. برادر مانے بھائی, من کا مانا میرا. برادر من میرا بھائی, این کا مانا یہ میرا بھائی. کتاب این پسر, اس لڑکے کی کتاب. تو کتاب دیکھیے یہاں پر اضافت, اس میں اشارہ و مشار الیہ کی طرف اضافت کر کے جملوں میں دکھا رہے ہیں کہ کتاب یہ اس مضاف ہے اور اس میں اشارہ ای ہے اور پسر یہ مشار الیہ ہے. تو اس میں اشارہ و مشار الیہ کی طرف اضافت کر دی کتاب کی اور زیر لگا کر ہم نے کہا کتاب ای پسر, اس لڑکے کی کتاب. زنے آ جوان, جوان کا معنی جوان, اس جوان کی بیوی, زن کا معنی عورت اور بیوی. کارد ای مرد, اس مرد کی چھری, کارد کا معنی چھری. آب این دریا, اس دریا کا پانی. دختر آ مرد پیر, مرد پیر کا معنی بوڑھا مرد, آ کا معنی وہ, دختر کا معنی بیٹی. اس بوڑھے مرد کی بیٹی. چاقوئے ای پسر خوشخو, خوشخو کا معنی اچھی عادت والا, پسر خوشخو اچھی عادت والا لڑکا. تو ای پسر خوشخو, اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو. چاقوئے ای پسر خوشخو, اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں. تو اس میں اشارہ اس میں اور مشار الیہ کو سمجھ لیا ہے. اس طرح کے آپ اور بھی جملے بنائیے اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر, ان کے ساتھ میں اس میں اشارہ ملا کر بولیے. اگلے بیان کرتے ہیں واحد اور جمع. واحد اس لفظ کو کہتے ہیں بچوں جس سے کوئی ایک چیز یا ایک شخص سمجھ میں آتا ہے, اور جمع اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے ایک سے زیادہ یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں یا اشخاص سمجھ میں آئیں. جیسے ہم نے کہا مرد, مرد کا معنی ایک مرد ایک شخص. قلم ایک قلم, یہ تو ہے نا معنی. تو یہاں سے ان سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, ایک ذات سمجھ میں آتی ہے. اور ہم نے کہا وہیں پر قلم ہا مرداں, تو مرداں الف نون لگا دیا تو یہ جمع بن گیا. اب معنی ہوگا اس کا ایک مرد معنی نہیں ہوگا, اب اس کے معنی ہوگا کئی مرد, یعنی چاہے وہ کئی مرد دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں. قلم ہا, یہاں پر ہا اور الف لگا دیا قلم کے آخر میں, تو یہ بھی جمع بن گیا. اس سے ہماری اس گفتگو سے آپ کے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فارسی زبان میں جمع بنانے کے لیے ہمیں صرف دو کام کرنا ہے. یا تو واحد کے آخر میں الف نون لگا دو, جیسے مرد کے آخر میں ہم نے مردان لگا دیا, زن کے آخر میں الف نون لگا کے ہم نے کہا زنان, پسر کے آخر میں ہم نے کیا الف نون لگا کے ہم نے کہا پسران, ہے نا. تو واحد کے آخر میں الف نون لگا کر جمع بنا لیتے ہیں. ایسے ہی فارسی زبان میں واحد کے آخر میں ہا اور الف بھی لگا کر جمع بناتے ہیں. جیسے جہاں پر آخر میں ہا ہے تب تو صرف الف لگا دیں گے, جیسے جامع آخر میں ہا ہے اس پہ صرف الف لگا دیں گے اور کہیں گے جامہا, بہت سارے کپڑے, ہے نا, دو یا دو سے زیادہ کپڑے. اور اگر آخر میں ہا نہیں ہے تو ہا اور الف دونوں لگا دیں گے جمع بنانے میں. جیسے کار, کار کا معنی کام. اب یہ ایک ہے کام ہوگا اور اس کو جمع بنائیں گے تو ہا الف لگا دیں گے اور ہم کہہ دیں گے کار ہا, بہت سارے کام. دست ہاتھ ہے, ایک مفرد ہے, یہ واحد ہے, اور اس کی جمع بنائیں گے تو کہہ دیں گے الف ہا اور الف لگا کر کہیں گے دست ہا. ٹھیک ہے. تو بچوں واحد اور جمع کا معنی بھی سمجھ لیا, تعریف بھی سمجھ لیا آپ نے, اور یہ بھی سمجھ لیا کہ فارسی زبان میں
वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं। तो मैं खुलासे के तौर पर हम ये बता दें कि अलिफ और नून वाहिद के आखिर में लगाकर जमा बना लेते हैं, और कभी ऐसा भी करते हैं कि मुफरद के आखिर में, वाहिद के आखिर में अगर हा है तो सिर्फ अलिफ लगाकर जमा बना लेते हैं, और अगर हा नहीं है तो हा और अलिफ दोनों लगाकर जमा बना लेते हैं। तो इस तरह की मिसालें साहिब किताब ने दी हैं और कुछ तरकीबें भी उसकी पेश की हैं। देखिए, वाहिद और जमा, मर्द, मर्द की जमा मर्दां, जन की जमा जनान, पिस्र की जमा पिसरान, जामा की जमा जामहा, कार की जमा कारहा, दस्त की जमा दस्तहा। ये जमा वही है, वाहिद और जमा, जिसको इंग्लिश में हम वाहिद को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और जमा को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। चश्म का माना आंख, जमा इसकी चश्मान, अलिफ नून लगा दिया। अस्प का माना घोड़ा, जमा क्या लगा, जमा बनाने में हा अलिफ लगा दिया, अस्पहा, बहुत सारे घोड़े। बंदा का माना गुलाम, और बंदा भी होता है, जमा इसकी बनाने में क्या लगा दिया, अलिफ नून। हाँ, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ कभी कभी गाफ भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गाफ भी, अलिफ नून के साथ में गाफ भी लगा देते हैं। जैसे बंदा की जमा बनाने में बंदगान, तो अलिफ नून तो लगाया ही, उससे पहले गाफ भी लगा दिया। अब कुछ तरकीबें पढ़िए। मर्दाने खुदा, देखिए जमा है ना मर्दान, मर्दाने खुदा, खुदा के मर्द। जनाने हिंद, हिंद की औरतें। पिसराने माँ, हमारे बेटे। जामहाए बंदगान, गुलामों के कपड़े या बंदों के कपड़े। कारहाए खुदा, अल्लाह के काम। दस्तहाए शुमा, तुम्हारे हाथ। चश्माने सियाह, काली आंखें, काली आंखें। चश्माने सियाह में चश्मान ये मौसूफ है और सियाह उसकी सिफत है। और इससे पहले जो मिसालें दी गई हैं वो सब के सब मुजाफ मुजाफिले की हैं। अस्पहाए चाबुक, होशियार घोड़े, ये भी मिसाल मौसूफ और सिफत की है। आपने तरकीब वस्फी या तरकीब तौसीफी पढ़ी ना, मौसूफ सिफत की तरकीब में, वैसे ही चश्माने सियाह, अस्पहाए चाबुक, ये दोनों तरकीबें मौसूफ सिफत की हैं। और इससे पहले की ये मिसालें जो अभी दी, मर्दाने खुदा, जनाने हिंद वगैरह, ये सब के सब मुजाफ मुजाफिले की तरकीबें हैं। बस आपको इनमें ये देखना है कि कौन सा लफ्ज़ जमा है और उस जमा को बनाने में क्या लगाया गया है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।